السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بہنوں، اس قسط میں آپ سے میری گفتگو کا عنوان ہے الدین المتکامل، یعنی یہ مکمل دین، کامل دین۔ آپ جو نماز میں اپنے بچوں کے مستقل مزاجی پر عمل کرتے ہو، کیا آپ ان کے اخلاقی ضبط کا یقین رکھتے ہو؟ اور آپ جو ان کے اخلاقی ضبط کی پیروی کرتے ہیں، کیا آپ نے ان کی نمازوں اور ان کے ساتھ ان کے عزم کی یقین دہانی کرائی ہے؟ وہ جو آپ کے بچوں کی انفرادی اخلاقی وابستگی اور رسومات اور مذہبی فرائض کے ساتھ مذہبی وابستگی کو یقینی بناتا ہے، کیا آپ نے زندگی کے بارے میں ان کی توقعات پر غور کیا ہے؟ یہ سوالات عمل سے نہیں بلکہ اسلام میں دین و مذہب کے تصور سے متعلق ہے۔ اے محترم بہن، اسلام اس کے اطلاق میں جامع اور مربوط ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کریم میں فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز اور میری ساری عبادات اور میرا مرنا اور جینا خاص اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو پورے کائنات کا پالنے والا ہے۔ ایک مومن کا سلوک جو مذہب اسلام نے انہیں بتایا ہے وہ ہے اخلاق۔ انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے اور ہر شخص کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اس نیکی سے محروم نہ کرے جو اس اخلاق کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، کیونکہ قیامت کے دن جس شخص نے بھی کسی کے ساتھ بدسلوکی کا مظاہرہ کیا ہوگا وہ اجر و ثواب سے محروم ہوگا۔ قیامت کے دن وہ اجر و ثواب سے محروم ہوگا اس بدسلوکی کی وجہ سے۔ ہمارے بچوں کے اخلاق کا اثر کب ہوگا؟ گلی میں، اسکول میں اور کام کے جگہ میں جب بچے نماز کے پابند ہوں گے۔ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور زکوٰۃ غریبوں کے ضروریات دینے اور اس کی تکمیل کے لیے ادا کی جاتی ہے، اور روزہ تقویٰ کو فروغ دیتا ہے، اور حج مساوات کا احساس دلاتا ہے اور آخرت کی یاد دہانی بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح ایمان کے 70 یا 60 شعبے ہیں، درجات ہیں۔ ایمان کے 60 یا 70 درجات ہے، راوی کو شک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ ایمان کے شعبوں میں سے سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا معنی اے لا معبود بحق الا اللہ، اللہ کے سوا دوسرا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ یہ وہ اعلیٰ درجہ ہے، کیونکہ آدمی اس سے مومن ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایمان کے شعبوں میں سے ادنا سا شعبہ جو ہے وہ ہے کہ راستے میں سے کسی نقصان دہ چیز کا ہٹا دینا، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے نقصان دہ چیز کا ہٹا دینا۔ اور ایمان کے درجات اور مراتب، اور جیسا بھی ایمان کا ایک درجہ ہے اور جیسا بھی اور حیا
اور حیا بھی ایمان کا ایک درجہ اور حصہ ہے، بلکہ اس کی نہایت اہم شاخ ہے، کیونکہ نفس انسانی کی اصلاح اور تربیت میں یہ ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ اور حیا بھی اسی طرح انسان کو برائی سے بچاتی ہے۔ اے مسلمان بہن، اپنے بچوں کے لیے مثالی بن جانا اور قدوہ بننا، اور اسی طرح اپنے پڑوسیوں کے لیے حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا اور اخلاقیات کی تعلیم دینا، اور بچے یہ اچھائیاں ماں باپ سے سیکھتے ہیں۔ ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، وہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ہمسایہ کے بارے میں اتنی وصیت کی کہ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ میراث میں بھی شریک ہوں گے۔ اور ہمسایہ کے ساتھ یہ بھی حسن سلوک ہے کہ آپ اپنے گھر میں جب بھی کچھ کھانا پکائے تو اس میں سے ہمسایہ کے گھر میں کچھ نہ کچھ بھیج دے۔ ایک صحابی کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب تم گھر میں شوروا بناتے ہو، پکاتے ہو، تو ان میں سے کچھ اپنے ہمسایہ کے لیے بھی بھیج دے۔ اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندے کی مدد کرتا ہے اس وقت تک جب بندہ کسی بندے کی مدد کرتا رہتا ہے، اور اپنے اولاد سے گزارش کرے کہ وہ اپنا مستقبل اور اپنے مطالعے کے بارے میں سوچنے کی منصوبہ بندی کرے اور اچھی صلاحیتوں کے تصور سے وابستہ کرے اور جائز اعمال کا بدلہ اللہ رب العالمین سے حاصل کرے، اور اپنی قوم اور معاشرے کی نشو و نما کے لیے ایک اہم کردار ادا کرے۔ اور ذہنی ذہانت کے حاصل افراد کو علوم کے شعبوں کی طرف توجہ کی جانی چاہیے، انہیں اجازت دے کہ وہ آپ کو سکھائے اور آپ کو کچھ چیزیں بتائے جن کے بارے میں وہ جانتے ہیں، اور اس پہلو پر اس کی تشخیص کرے اور اس پر تبصرہ کرنے کے لیے مذہبی دینی معلومات دستیاب ہے۔ اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس کے مطابقت پانے اور اس میں ایک لازمی مذہب کی تشکیل کے لیے واضح کنٹرول ہے۔ اسی پر اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔